ہندوستان میں سلسلہ نقش بندیہ کا چراغ جس کے ہاتھ سے روشن ہوا، اس ہستی کا نام ہے حضرت خواجہ باقی باللہ۔ آپ نے صرف 3-4 سال دہلی میں قیام کیا، مگر ایسا کام کیا کہ جو لوگ ساری زندگی بھی نہیں کر سکے۔ آپ وہ باکمال شیخ کامل ہیں جنہوں نے اس امت کو امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی جیسا نایاب موتی عطا فرمایا۔ آپ وہ بزرگ ہیں جنہیں دیکھ کر غیر مسلم پکارنے لگتے تھے کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ آپ کی نگاہوں میں وہ تاثیر تھی کہ آپ نے آن کی آن میں ایک عام انسان کو وہ کمال عطا کر دیا کہ وہ ہوا میں پرواز کرنے لگا۔ آج ذکر ہوگا نقش بندی سلسلے کے اسی امام کا جسے ہندوستان میں سلسلہ نقش بندیہ کا پیران پیر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کا دوست بلال راز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے کے ساتھ۔ اگر آپ اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ان کی روحانی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے مزارات کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر کمنٹ میں خواجہ باقی باللہ کی نسبت سے یا باقی ضرور لکھیں۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام خواجہ محمد باقی تھا۔ بعض کتابوں میں آپ کا نام عبد الباقی تو بعض جگہ رضی الدین بھی ملتا ہے۔ باقی باللہ آپ کا لقب ہے کیونکہ آپ خدا کے عشق میں فنا فی اللہ کی منزل طے کر کے بقا باللہ کی منزل پر فائز ہوئے اور ساری دنیا میں خواجہ باقی باللہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی پیدائش 971 ہجری کے قریب کابل میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد قاضی عبدالسلام خلجی تھے جو صاحب وجد و حال بزرگ تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کی پیشانی پر بچپن سے ہی بزرگی کے آثار ظاہر تھے۔ آپ تمام دن تنہائی میں گزارتے۔ مولانا صادق حلوائی جو اس دور کے مشہور عالم تھے، ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ انہی کے ساتھ کابل سے ماوراء النہر جو آج سمرقند و بخارا کا حصہ ہے وہاں تشریف لے گئے اور وہاں مزید تعلیم حاصل کی۔ اسی دوران آپ پر درویشی کا غلبہ ہوا اور آپ مشائخ و اولیاء کرام کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آپ نے بہت سے بزرگوں کے ہاتھ پر توبہ کی اور ان کی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے۔ اس کے بعد آپ ہندوستان تشریف لائے تو آپ کے ساتھیوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ فوج میں بھرتی ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ سے ہند میں کچھ اور کام لینا تھا، اس لیے آپ کی طبیعت بھی فوج میں بھرتی ہونے کی نہ ہوئی اور آپ نے منع فرما دیا۔ آپ کو صرف مرشد کی تلاش تھی جو آپ کو در در پھراتی تھی۔ اس دوران آپ نے تصوف و روحانیت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جنہوں نے آپ کی طبیعت کو اور بھی درویشی و فقیری کی جانب مائل کر دیا۔ یوں تو آپ اویسی مشرب تھے، یعنی آپ کی تربیت باطنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخ خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ کی روحانیت سے ہو رہی تھی، لیکن آپ کوئی ایسا مرشد بھی چاہتے تھے جس سے ظاہری طور پر بیعت ہو سکیں۔ اسی تلاش میں آپ ہندوستان تشریف لائے اور مشائخ کی جستجو میں لگے رہے۔ لاہور میں آپ نے قیام کیا اور برسات کے موسم میں آپ وہاں کے قبرستانوں، بیابانوں اور کھنڈروں میں ایسے درویشوں کو تلاشتے رہے جو آپ کو خدا تک پہنچا دیں۔ آپ نے بعض مجذوبوں سے بھی ملاقات کی اور ان سے روحانی فیض پایا۔ آپ نے مرشد کامل کو پانے کے لیے بہت مشقتیں برداشت کی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں نے سخت ریاضتیں نہیں کی، لیکن انتظار شدید کل کے عظیم کی لذتیں خوب چکھی ہیں جو سخت سے سخت ریاضت و مشقت کی طرح تھیں۔ آپ نے مرشد کی تلاش میں بڑے بڑے لمبے سفر طے کیے، بہت سے مشائخ سے ملاقاتیں کی، لیکن کہیں سے آپ کو اپنا باطنی حصہ میسر نہیں ہوا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کی والدہ ماجدہ بڑی عبادت گزار خاتون تھیں۔ وہ جب اپنے بیٹے کو اس حالت میں پریشان اور رات دن طلب مولا میں محنت کرتے دیکھتی تو راتوں کو اٹھ کر دعا کرتی کہ یا اللہ میرے اس بچے کی مراد پوری کر دے،
جو تیری طلب میں سب سے آزاد اور جوانی کی بہاروں سے بھی کنارہ کش ہو گیا ہے۔ اگر اس کی مراد پوری نہیں ہوتی تو مجھے موت دے دے، کیونکہ مجھ سے اس کی یہ ناکامی نہیں دیکھی جاتی۔ آخر کار آپ کی والدہ ماجدہ کی دعائیں قبول ہوئیں اور رحمت باری آپ کی جانب متوجہ ہوئی کہ ایک دن آپ حالت سفر میں تھے کہ اسی دوران آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مولانا خواجگی امکنگی آپ سے فرماتے ہیں کہ فرزند ہم تمہارے منتظر ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ کی حالت بدل گئی، دل بے قرار ہو گیا اور آپ ماورون نہر جا پہنچے، جہاں حضرت مولانا خواجگی امکنگی رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے۔ حضرت مولانا خواجگی سلسلہ نقشبندیہ کے نامور شیخ اور اس سلسلے کے امام وقت تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ پر سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوئے۔ آپ کے مرشد نے آپ پر بہت عنایت و کرم فرمایا۔ آپ کے حالات سن کر 3 دن تک آپ کو اپنی خدمت میں رکھا، پھر خلافت و اجازت عطا کر کے فرمایا کہ تمہارا کام پہلے ہی ہمارے سلسلے کے بزرگوں کی روحانی تربیت کی وجہ سے انجام کو پہنچا ہوا ہے۔ اب تم ہندوستان جاؤ کہ تمہارے ذریعے یہ سلسلہ نقشبندیہ وہاں خوب پھیلے گا۔ لیکن خواجہ باقی باللہ ہندوستان نہیں آنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کی طبیعت میں عجز و انکسار کا بہت غلبہ تھا اور آپ اپنی بڑائی اور تعریف کو بالکل ناپسند فرماتے تھے۔ لیکن مرشد کے شدید اصرار پر آپ کو ہندوستان آنا پڑا۔ آپ کے وہ پیر بھائی جو ایک عرصے سے آپ کے مرشد کی خدمت میں رہ رہے تھے، وہ اتنے کم وقت میں آپ کی یہ ترقی دیکھ کر آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ اس نوجوان کو صرف 3 دن میں ہی بنا کسی ریاضت و مجاہدے کے مرشد نے خلافت سے نواز دیا اور ہندوستان میں سلسلہ نقشبندیہ کا امین بنا کر بھیج دیا۔ جب یہ باتیں آپ کے مرشد مولانا خواجگی کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جوان پہلے ہی تمام مقامات طے کر کے اپنا کام مکمل کر کے یہاں آیا تھا۔ اس نے یہاں صرف تصحیح احوال یعنی اپنی باطنی حالت کو سنوارا ہے۔ جو شخص جیسا آئے گا ویسا پائے گا۔ آپ اپنے مرشد کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے اور سب سے پہلے لاہور میں قیام کیا۔ آپ قریب 1 سال لاہور میں ٹھہرے۔ ایک بار لاہور میں سخت قحط پڑ گیا، لوگوں کو بہت مشکل سے 2 وقت کی روٹی مل پاتی تھی۔ ایسی حالت میں جب آپ کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا تو آپ فرماتے کہ یہ کیا انصاف کی بات ہے کہ لوگ بھوک کی سختی سے گلی کوچوں میں تڑپ تڑپ کر جان دے رہی ہوں اور میں کھانا کھاؤں۔ اس کے بعد آپ اپنا تمام کھانا بھوکوں میں بھجوا دیتے اور خود فاقے میں بسر کرتے۔ آپ 1 سال تک لاہور میں مقیم رہنے کے بعد دہلی تشریف لائے اور قلعہ فیروزی میں رہنے لگے، جو دریا کے کنارے ایک بڑے پرفضا مقام پر بنا تھا۔ اس میں ایک شاندار مسجد بھی تھی۔ آپ آخری وقت تک اسی مقام پر رہے اور یہیں سے مخلوق کو فیضیاب فرماتے رہے۔ آپ اپنی باطنی حالت سب سے چھپا کر رکھتے تھے، بات چیت کم کرتے، کم کھاتے، کم سوتے تھے، سادات اور علماء ربانی کی حد درجہ تعظیم کرتے، ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے، سراپا غم ہونے کے باوجود سب لوگوں سے مسکرا کر اور عمدہ اخلاق سے پیش آتے، رات کو لمبے لمبے مراقبے کرتے، یہاں تک کہ ساری رات اسی مراقبے کی حالت میں گزر جاتی۔ بعد نماز عشاء سے تہجد تک 3 قرآن شریف ختم کرتے اور 100 مرتبہ سورہ یاسین ختم کرتے۔ آپ کے زہد اور دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ آپ کی محفل میں دنیا کا کوئی ذکر تک نہیں ہوتا تھا۔ کھانے کے لیے جو کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا بنا کسی فرمائش کے اسے تناول فرما لیتے۔ گھر بار، لباس وغیرہ نہایت سادہ اور ہر طرح کی سجاوٹ اور زینت سے خالی ہوتا تھا۔ جو خادم آپ کا کھانا بناتا اسے آپ کی یہ ہدایت تھی کہ کھانا بناتے وقت باوضو رہے اور اس دوران دنیا کی کوئی بات نہ کی جائے۔ آپ کی ذات میں وہ کشش اور تاثیر تھی کہ آپ کو دیکھنے سے ہی لوگوں پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی
اور وہ آپ کو دیکھ کر تھوڑی دیر کو ساقط ہو جاتا تھا۔ آپ کو دیکھ کر غافلوں کی غفلت میں کمی آ جاتی اور انہیں خدا یاد آ جاتا تھا۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ غیر مسلموں کی بستی سے گزر رہے تھے۔ جب وہاں کے لوگوں نے آپ کو دیکھا تو ان کے دل کی بھی ایک عجیب حالت ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ یہ عجیب شخص ہیں کہ ان کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے۔ آپ کے پاس بیٹھنے والے آپ کو ایک نظر دیکھتے ہی ایسے ہو جاتے تھے جیسے ان کے ہونٹوں پر تالے لگے ہوں اور ان کو لب کھولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ بعض دولت مند حضرات جو آپ کے عقیدت مند تھے وہ آپ کو کچھ نذر کرنا چاہتے یا کچھ رقم آپ کی ماہانہ باندھنا چاہتے تو آپ منع فرما دیتے۔ ایک بار آپ حج کو تشریف لے جا رہے تھے تو بادشاہ اکبر کے خاص درباری عبد الرحیم خان خانہ جو حضرت خواجہ باقی باللہ کے عقیدت مند تھے، انہوں نے حضرت خواجہ کو 1,00,000 روپیہ نذر کرنا چاہا، لیکن آپ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ ہمارے حج پر جانے کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کا روپیہ برباد کیا جائے۔ آپ میں اتنا انکسار اور عاجزی تھی کہ اگر کوئی شخص آپ سے مرید ہونے آتا تو آپ فرماتے کہ میں کس لائق ہوں، تم نے جو گمان کیا ہے میں ویسا ہرگز نہیں ہوں، تم کسی اور جگہ جاؤ، اگر کوئی کامل رہبر مل جائے تو مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی اس کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ لیکن آنے والا اگر سچی نیت سے آتا اور آپ کے آستانے پر پڑا ہی رہتا اور آپ اس کے ارادے کی پختگی اور استقامت دیکھتے تو اپنی آغوشیں عنایت میں لے کر اس کی تربیت فرماتے۔ بڑے بڑے علماء وقت آپ کے حلقہ غلامی میں شامل ہوئے اور آپ سے فیضیاب ہوئے۔ مشہور محدث حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلسلہ نقشبندیہ میں آپ سے بیعت ہو کر آپ سے روحانی فیض پایا۔ ایک بار ایک درویش نے خواب دیکھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت کے قطب ہیں۔ خواب دیکھ کر وہ درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بیعت کی درخواست کی۔ آپ نے اپنی عادت کے مطابق فرمایا کہ بھائی میں اس قابل کہاں۔ وہ درویش یہ سن کر مسجد میں جا کر خوب رویا اور درویشوں کے مجمع میں درد مند لہجے میں کہا کہ یہ کہاں جائز ہے کہ پہلے تو میرا دل اچک لیا اور جب میں برباد ہو کر حاضر دربار ہوا تو اب غلامی میں نہیں لیتے، اب مجھے اپنی بزم سے ہٹایا جا رہا ہے، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ گویا وہ کہہ رہا تھا کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے جب یہ رونے کا شور سنا تو لوگوں سے اس کا سبب پوچھا۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضرت یہ آپ کی ہی وجہ سے روتا ہے۔ آخر آپ مسکرائے اور اس درویش کو مرید کر کے اپنی غلامی میں لے لیا۔ آپ نے دہلی میں صرف 3-4 سال تک لوگوں کی باطنی تربیت کی۔ غلبہ حال اور شہرت سے بچنے کے لیے ہمیشہ آپ پیری مریدی سے دور رہنا چاہتے تھے۔ جب حضرت مجدد الفسانی سرہندی جیسے با کمال بزرگ آپ کی توجہ اور عنایت کی برکت سے درجہ کمال کو پہنچ گئے تو آپ نے ان کو اپنا خلیفہ اعظم بنا کر انہیں روحانی تربیت کی تمام ذمہ داریاں سونپ دیں اور خود ان مصروفیات سے آزاد ہو گئے۔ آپ کو حضرت مجدد پر پورا اعتماد تھا اور آپ اپنے پاس آنے والے ہر طالب صادق کو حضرت مجدد کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاتے تھے۔ سلسلہ نقشبندیہ جو آپ سے پہلے ہندوستان میں غریب الوطن کی حیثیت رکھتا تھا، آپ کے روحانی فیض سے یہاں اس کی نشر و اشاعت ہوئی اور آپ کے خلفاء کی بدولت یہ سلسلہ پورے ہندوستان میں پھیلا۔ اس لیے ہندوستان میں آپ کو اس سلسلے کا پیران پیر کہا جاتا ہے۔ آپ نے بہت کم وقت میں وہ بڑا کام کر دکھایا کہ جو لوگ پوری عمر کی محنت میں بھی نہیں کر پاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا سلسلہ پورے بر صغیر میں پھیل گیا۔ بڑے بڑے اولیاء کو آپ کے سلسلے کا فیض پہنچا اور آج بھی پہنچ رہا ہے۔ آپ کی صحبت اور زیارت سے ہی بعض لوگ منزل مقصود تک پہنچ جاتے تھے اور وہ آپ کی ایک نظر کی بدولت ایسے روحانی مقامات کا مشاہدہ کرتے تھے کہ جس کے بیان کرنے سے زبان عاجز ہے۔
ایک بار رمضان کا واقعہ ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے خادم کے ہاتھ آپ کو فالودہ بھجوایا۔ سحری کا وقت تھا۔ وہ خادم سیدھا سادہ آدمی تھا۔ اس نے جا کر سیدھا آپ کے حجرے خاص کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے اس وقت کسی کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور خود آ کر دروازہ کھول دیا اور فالودہ لے کر اس سے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے عرض کی، مجھے بابا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو ہمارے شیخ احمد سرہندی کا خادم ہے تو ہمارا ہی ہے۔ اس کے بعد وہ خادم جیسے ہی واپس ہوا، جذب و بے خودی اس پر طاری ہو گئی۔ وہ چلاتا ہوا گرتا پڑتا حضرت مجدد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے ماجرا پوچھا تو اس نے بیان کیا کہ زمین و آسمان، شجر و حجر، سب جگہ ایسا نور نظر آتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت مجدد سمجھ گئے کہ اس بیچارے کا سامنا حضرت خواجہ سے ہو گیا ہے اور آفتاب کا پرتو اس ذرے پر پڑ گیا ہے۔ دن میں جب حضرت مجدد نے یہ واقعہ حضرت خواجہ کی خدمت میں سنایا تو آپ مسکرا اٹھے۔ ایک بار ایک 3-4 سال کا بچہ قلعے کی چھت سے گر گیا اور اس کے جسم سے خون جاری ہو گیا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ تمام حکیم اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ اس کی ماں روتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دعا کے لیے گزارش کی کہ میرا بچہ بچ جائے۔ آپ کی عادت تھی کہ اپنی کرامت کو بہت چھپاتے تھے، اس لیے ایک کتاب کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچہ مرے گا نہیں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہے اور توجہ فرمائی۔ تھوڑی دیر میں بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک بار ایک شخص آپ کی خانقاہ میں ٹھہرا اور وہ کئی روز آپ کی خدمت میں آتا رہا۔ آپ نے اس سے آنے کا سبب پوچھا تو اس نے عرض کی کہ میں ایک مسافر ہوں، آپ کا شہرہ و کمال سن کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ریاضت و مجاہدے میں مشغول ہو جا، میں تجھے نقشبندی طریقہ تلقین کروں گا تاکہ تجھے کمال حاصل ہو جائے۔ اس نے عرض کی کہ محنت مجھ سے نہ ہو سکے گی، کمال چاہتا ہوں اور بنا محنت کے چاہتا ہوں، دیجیے اور اپنی طرف سے دیجیے، ورنہ میں سمجھوں گا کہ کتابوں میں اولیاء کرام کی جو کرامات و کمالات لکھے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ یہ سن کر آپ کو جوش آ گیا اور ایک نظر جو اس پر ڈالی تو وہ تڑپنے لگا، بے ہوش ہو کر ٹھنڈا ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے ساتھ طبق روشن ہو چکے تھے اور حضرت خواجہ کی ایک نظر نے ہی اسے تمام مقامات روحانی طے کرا دیے۔ حضرت خواجہ نے اپنی مریدوں سے فرمایا کہ یہ شخص بالکل جاہل تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمام علوم اس پر روشن کر دیے ہیں، جس علم میں چاہو اس سے بحث کر لو۔ جب اس سے بحث کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ علم کا سمندر بن چکا ہے۔ اسی وقت اس نے ہوا میں پرواز کی اور غائب ہو گیا۔ یہ تھا حضرت خواجہ باقی باللہ کی ایک نظر کا کمال۔ اس سے کچھ ملتا ہوا ایک نان بائی کا بھی واقعہ ہے جو کافی مشہور ہے۔ آپ کی خانقاہ کے پڑوس میں ایک نان بائی رہتا تھا جو اکثر آپ کے یہاں آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلا دیا کرتا تھا۔ ایک بار آپ کی خدمت میں کچھ مہمان آئے تو وہ نان بائی ان کی کھانے کے لیے بہترین کھانے لے کر آیا اور ان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ حضرت خواجہ کو جب اس کی مہمان نوازی کا علم ہوا تو آپ اس سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ اپنے جیسا بنا دیں۔ آپ نے فرمایا، یہ نہ مانگ، کچھ اور مانگ لے۔ لیکن وہ نان بائی بضد رہا کہ مجھے آپ کے جیسا ہی بننا ہے۔ چنانچہ آپ اسے اپنے حجرے میں لے گئے اور اس پر توجہ کی۔ جب دونوں حجرے سے باہر آئے تو یہ پہچاننا مشکل تھا کہ نان بائی کون سا ہے اور خواجہ باقی باللہ کون سے ہیں۔ باطنی حالت تو بدلی ہی بدلی، اس کی شکل و صورت بھی بالکل خواجہ باقی باللہ جیسی ہو گئی۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ پورے ہوش و حواس میں تھے، لیکن وہ نان بائی مدہوشی و بے خودی کے عالم میں تھا، کیونکہ اس کا کمزور جسم و دل وہ روحانی نعمتیں برداشت نہ کر پا رہا تھا۔ اسی مدہوشی و بے خودی کے عالم میں وہ 3 دن تک زندہ رہا، اس کے بعد انتقال کر گیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کے 2 صاحبزادے تھے، ایک خواجہ عبداللہ اور دوسرے خواجہ عبید اللہ، جنہیں خواجہ کلاں اور خواجہ خرد کہا جاتا ہے۔
آپ کے خلفاء میں سب سے عظیم خلفاء امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے ذریعے آپ کا سلسلہ پورے بر صغیر میں پھیلا اور اس سلسلے نے ہندوستان میں ایک مضبوط درخت کی شکل اختیار کر لی۔ آپ کے دوسرے مشہور خلفاء میں حضرت تاج الدین سنبھلی، حضرت حسام الدین دہلوی اور حضرت شیخ الہداد دہلوی تھے۔ حضرت تاج الدین سنبھلی آپ کے وصال کے بعد ہندوستان سے ہجرت کر کے ملک عرب چلے گئے اور وہاں سلسلہ نقشبندیہ کو خوب رونق بخشی۔ بڑے بڑے علماء و مشائخ آپ کے سلسلے میں داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں ہی آپ کا وصال ہوا اور وہیں آپ کا مزار ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کی عمر جب 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کو اپنے دنیا سے جانے کا علم ہو گیا۔ اسی دوران آپ نے فرمایا کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جس کام کے لیے تمہیں دہلی میں لایا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، اب تم کو سفر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے انتقال سے متعلق اور بھی خواب اور خبریں لوگوں کو بتائیں۔ اس کے بعد آپ کچھ دن بیمار ہوئے اور 25 جمادی الثانی 1012 ہجری مطابق 1603 عیسوی کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے۔ جس مقام پر آپ کو دفن کیا گیا وہاں آپ نے ایک بار وضو کر کے نفل نماز ادا کی تھی تو اس مقام کی مٹی آپ کے دامن پر لگ گئی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس جگہ کی خاک ہماری دامنگیر ہو رہی ہے، اس لیے اسی مقام پر آپ کو دفن کیا گیا اور آج بھی آپ یہیں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ حسام الدین کی کوششوں سے آپ کے مزار شریف کی عمارت بنائی گئی، لیکن آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے مزار پر گنبد نہیں بنایا گیا، صرف آپ کے روضے پر ایک بلند چبوترا بنا دیا گیا۔ آپ کے مزار سے فیضان جاری ہے اور بہت سے اولیاء کرام نے آپ کے مزار پر مراقب ہو کر وہاں سے فیض حاصل کیا ہے۔ چنانچہ مجدد الفسانی کے خلیفہ حضرت مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب دہلی گیا تو حضرت خواجہ باقی باللہ کے مزار پر جا کر مراقب ہوا تو وہاں سے بہت فیض پایا اور آپ نے بہت کچھ عنایت کیا۔ اس کے بعد میں حضرت قطب الاقطاب، حضرت سلطان المشائخ اور اجمیر میں حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار پر حاضر ہوا تو ہر جگہ سے یہی ارشاد ہوا کہ تجھے جو خواجہ باقی باللہ سے حاصل ہوا ہے وہ ہمارا ہی عطیہ تھا، یعنی ہمارا ہی عطا کیا ہوا تھا۔ اسی طرح دہلی میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے مشہور بزرگ حضرت شاہ غلام علی دہلوی فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت خواجہ کے مزار پر مراقبے کی حالت میں بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ مزار سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت گرمی کا موسم تھا، تیز دھوپ تھی، مزار شریف پر گنبد نہیں ہے، اس لیے میں اٹھ کر وہاں سے چلا آیا۔ اس روز سے میری حالت ہی کچھ اور ہے اور باطن میں حیرت انگیز ترقی محسوس کر رہا ہوں۔ افسوس کہ میں گرمی کی وجہ سے وہاں سے اٹھ کر آ گیا، اگر کچھ دیر اور بیٹھا رہتا تو خدا جانے کیا حاصل ہوتا اور کیا کیا عطا ہوتا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف دہلی کے پہاڑ گنج ایریے میں محلہ نبی کریم عیدگاہ روڈ پر ایک قدیمی قبرستان میں موجود ہے۔ اسی قبرستان میں آپ کے صاحبزادوں اور خلفاء کے مزارات بھی ہیں۔ یہ مقام نہایت پرسکون، پر اسرار اور روحانیت والا معلوم ہوتا ہے۔ آپ کے مزار پر جب میں حاضر ہوا تو ایک عجیب و غریب صاحب سے میری وہاں ملاقات ہوئی تھی، جن کی حرکات دیکھ کر مجھے گمان ہوا کہ وہ کوئی مجذوب تھے۔ وہ پورا واقعہ انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں بیان کروں گا جو ہمارے دوسرے چینل مزارات اولیاء پر اپلوڈ ہوگی۔ اگر وہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، اس پر آپ کو مزارات اولیاء کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ اور دہلی کے اور بھی اولیاء کرام کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کی دہلی کے اولیاء پلے لسٹ کو ضرور چیک کریں، اس میں آپ کو دہلی کی اب تک آنے والی سبھی ویڈیو دیکھنے کو مل جائیں گی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔